ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الضحیٰ، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ وعلیکم السلام۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الضحیٰ جو کہ سورہ مکی ہے، ہم ابتدا میں اس کے وہ فوائد جو انسان اس کی تلاوت سے حاصل کر سکتے ہیں اور تلاوت کر کے صرف تلاوت سے اور اس کو بطور الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں عرض کریں گے۔ جیسے کہ روٹین ہے، پہلے تلاوت کے وہ فائدے جو انسان کو آخرت میں نصیب ہونے ہیں، یعنی معنوی اگر کوئی فائدہ اس کا ہے، تلاوت کا فائدہ وہ جو انسان کو اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ملنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حدیث نبوی ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ الضحیٰ، یہ جو والضحیٰ واللیل اذا سجی والی صورت ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے تو خدا کریم جنت میں اس کو راضی کرے گا، یعنی اتنا اسے دے گا کہ وہ راضی ہوگا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اور جتنے بھی یتیم اور سائل ہیں دنیا میں، ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اس کو نیکیاں نصیب ہوں گی۔ یہ ایسے ہی ہے دوستو، ابھی ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا اتنی نیکیاں کیا کرنی ہیں، بہت ساری نیکیاں بن جائیں گی، کتنی تعداد بن جائے گی۔ یا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ثواب لکھا جاتا ہے کہ لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں بن جاتے ہیں، بہت زیادہ عدد کے لحاظ سے بہت ہی بالا بلند عدد بن جاتا ہے۔ تو دوستو ادھر دنیا میں کیسے انسان اگر کسی کے پاس فرض کرتے ہیں کہ کروڑ ہو تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ابھی اگر 2 کروڑ والا تو مجھ سے بہتر ہے، 10 کروڑ والا تو 10 کروڑوں پھر کیا کہتا ہے، بس ٹھیک ہے، رج گیا۔ پھر بھی ابھی بھوک باقی ہے، اور جس کے پاس 1 ارب ہے وہ بھی ابھی اور مزید کے چکر میں ہے۔ تو بس یہ جو نیکیوں کی تعداد لکھی ہوئی ہوتی ہے اور بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے، یہ
ادھر جب جائیں گے تو ممکن ہے انسان کہے کہ یہ تو بہت کم ہے، بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور وہاں جو ان نیکیوں کے بدلے جو چیزیں ملنی ہیں وہ یقیناً اسی طرح ہے۔ پھر آدمی کہے گا کہ اگر میرے پاس اتنے پوائنٹ ہوتے تو مجھے فلاں درجہ مل جاتا، جو کہ بہت بہتر ہے اس سے، تو انسان اس وقت چاہے گا کہ اس کی نیکیوں کا جو ریکارڈ ہے یا جو نیکیوں کا وہ بنا ہوا ایک سلسلہ ہے وہ بہت بڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے سورہ الضحیٰ کے بارے میں یہ عدد کہ بھائی جتنے یتیم ہیں، جتنے سائل ہیں دنیا میں، ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں نصیب ہوگی۔ یہ کوئی بہت بڑی مقدار اس وقت نہیں لگے گی، اب اگرچہ اس کا عدد بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اب ایک اور بہت مہم مسئلہ جو کہ انسانوں کے دنیا کے مسائل حل کرنے، کیونکہ آپ کو عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ قرآن کو اس زاویے سے زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو اس کا آخرت اور صراط مستقیم کے دکھانے کا جو مقصد ہے یا اس میں جو مدد کرتا ہے اس کو کم، لیکن یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسانوں میں کوئی نہ کوئی انسان یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے۔ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، فرض کریں، یا کوئی انسان پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کدھر گیا ہے، یا خدا نخواستہ جیسے کہ بعض مواقع میں اغوا ہو جاتا ہے، ہاتھ سے چلا جاتا ہے، یا فرض کریں خدا نخواستہ یہ جو زلزلے ہوتے ہیں، یہ جو سیلاب ہوتے ہیں، اس میں یا کسی سفر میں یا کسی اور مسئلے میں کوئی انسان گم ہو جاتا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ کیا کیا جائے، اس کا نام لکھا جائے کسی کاغذ پر اور ساتھ اس کے سورہ الضحیٰ لکھ دی جائے۔ آپ کسی ورق پر، کاغذ پر اچھی روشنائی سے، پاکیزہ روشنائی سے اس شخص کا نام لکھیں اور ساتھ اس کے سورہ الضحیٰ کو لکھ دیں، ہاں، اور اسی نیت سے لکھیں تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ شخص خود واپس آ جائے گا، یا جیسے بھی ہوگا اس کے واپسی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور وہ آپ کے پاس اور آپ تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایک فائدہ۔ اب ایک اور چیز، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ سورہ الضحیٰ کے اس ترتیب سے استعمال کرنے سے اور اس ترتیب سے اس کو اس کے الفاظ کو اپنے اس میں لے آنے سے، تلاوت کرنے سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ گئے ہیں کہیں اور آپ کوئی چیز بھول آئے ہیں، دکان پہ گئے ہیں، وہاں پیسے نکالے ہیں، موبائل نکالا ہے اور موبائل وہاں رکھا ہوا تھا، آپ اپنی چیز لے کر باہر چلے آئے ہیں اور پھر چلے گئے دور، موبائل ادھر ہی رہ گیا، یا مسجد میں گئے، نماز پڑھی آپ نے، کوئی چیز وہاں رہ گئی، یا کسی اور جگہ آپ کی کوئی چیز رہ گئی ہے۔ ہو جاتا ہے چیز کوئی انسان کی کہیں رہ جاتی ہے اور بھول کے کہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے، یا اصلاً وہ جو ہے کہیں آپ نے رکھی ہے اور مل ہی نہیں رہی ہے، چیز ہے جو آپ بھول گئے ہیں۔ اب اس بھولی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے، یعنی ادھر ہی رہے جہاں آپ کو بھولی ہے اور آپ یا اس کو محفوظ انداز میں حاصل کر لیں اور وہاں واپس جا کر یا جیسے بھی آپ اس کو حاصل کریں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں، سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں اسی نیت سے کہ وہ جو میری چیز بھولی ہوئی ہے، جو مجھے وہاں رہ گئی ہے، اسٹیشن پہ رہ گئی ہے، گاڑی میں رہ گئی ہے، فرض کریں آپ گاڑی میں سوار ہوئے ہیں، اترتے ہوئے آپ کی کوئی چیز وہاں گاڑی میں ہی
رہ گئی ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ سورہ الضحیٰ کو آپ پڑھیں، تلاوت کریں، بار بار تلاوت اس کی کریں، اسی نیت سے تلاوت کریں کہ آپ کی وہ چیز جو آپ کو بھول گئی ہے وہ آپ کو مل جائے، تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ چیز محفوظ رہے گی اور صحیح و سالم آپ تک پہنچے گی۔ یعنی آپ اس کو جب ڈھونڈیں گے یا اس تک دوبارہ جائیں گے کہ بھائی وہ جہاں چھوڑا ہے وہاں لے لے، یا کسی کو کہیں گے کہ میری فلاں چیز وہاں رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو صحیح و سالم ملے گی، بشرطے کہ آپ کیا کریں، سورہ الضحیٰ کو مسلسل جب بھی یاد آئے اس کے حوالے سے پڑھتے رہیں اور اس کے ساتھ اگر کسی کا کوئی ساتھی گم ہو جائے، پہلے یہ بات شاید گم شدہ کے حوالے سے بات کی تھی، کر چکے ہیں، اور اسی حوالے سے دوبارہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پہلے تھا کہ اس کے نام کے سامنے آپ ساتھ لکھ کر رکھ دیں، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گم شدہ ساتھی کو، ہاں جی، فرض کریں آپ اکٹھے کہیں گئے ہیں اور وہاں دوست جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا ہے، مل ہی نہیں رہا ہے، کہیں آپ پروگرام میں گئے ہیں، کسی تقریب میں گئے ہیں، یا مثال کے طور پر جیسے حج پہ گئے ہیں، حج پہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے تو آدمی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ کیا کریں، سورہ الضحیٰ کی تلاوت کریں اور انشاءاللہ باذن اللہ جلدی وہ آپ کا ساتھی آپ کے ہاتھ ہو جائے گا اور آپ کو مل جائے گا۔ سورہ الضحیٰ کے یہ فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں تلاوت کرنے سے، اور انشاءاللہ اگر معنوی اور معنی کے لحاظ سے فوائد حاصل کریں، صراط مستقیم کی پہچان اور اس پر عمل کے حوالے سے آپ نے کوئی وہ سلسلہ کرنا ہے، کام کرنا ہے، سمجھ تو پھر وعلیکم السلام، تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا، سورہ الضحیٰ کا معنی جاننا پڑے گا، جو کہ ہم ابھی شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دوست اس سورت کے معانی کو سمجھیں اور دھیان سے چلیں، صراط مستقیم کی رہنمائی حاصل کریں۔ سورہ الضحیٰ میں پھر وہی بات قسم کی آ جاتی ہے، خدا کریم قسم سے یہ چیز شروع کر رہا ہے، اور یہ آپ کو بتایا ہے کہ عربی کلام کا ایک ڈھب ہے، قسمیں اٹھانا اور قسم سے بات شروع کرنا، تو اس میں ایک یہ طریقہ کار ہے۔ اب اس میں کچھ تاکید یقیناً مد نظر ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ کلام کی خوبصورتی کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے، یا جیسے ہر چیز کو ایسے ہی صرف سیدھا سیدھا پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ کیا لگائے جاتے ہیں، بہت ہی اچھی طرح اس کو ریپ کیا جاتا ہے، اس کو بندوبست کر کے صحیح۔ آپ مثال کے طور پر کھانا دیتے ہیں تو کھانے کو بھی کیا ہے، ویسے تو آپ مہمان آئے تو ایک روٹی ہاتھ میں پکڑیں اور سالن ڈالیں پلیٹ میں اور اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، بھائی ہاں یہ سالن یہ روٹی ہیں جی، بیٹھ کے کھا لیں، لیکن آپ کیا کریں گے، اس کو بڑے دھیان سے صحیح اس کو سنبھال کر اور بہت ہی مناسب انداز میں پیش کریں گے۔ تو کلام کی خوبصورتی بنانے کے لیے بھی عرب جو ہے وہ قسم کو استعمال کرتے تھے، اور پھر قسم کی جو ہے نا وہ عربوں میں تو عام طور پر 1 2 3 قسمیں یا اپنے لات عزیٰ اور کچھ ہی قسمیں تھیں جو، لیکن قرآن نے آ کر قسموں کی ایک پوری سیریز جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں قسموں کی پوری ایک لائن لگا دی، ایسی ایسی قسمیں کہ خدا نے تقریباً اپنی مخلوق کے ہر حوالے سے قسم لی ہے۔ یہاں کہتے ہیں والضحیٰ، روشنی کی قسم، ہاں ممکن ہے کہ اس سے پہلے قرآن سے پہلے کسی کو یہ خیال ہی نہ آئے، شاعر کے کسی کے ذہن میں یہ آئے ہی نہ ہو کہ اس کی قسم بھی لی جا سکے، والضحیٰ، ہاں دن چڑھنے اور روشنی کی قسم، دن کی کرنوں کی قسم، چمک کی قسم، اور پھر ایک طرف سفیدی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور جب جم جائے رات جب جم کر رات بن جائے، سکون سے ٹھہر جائے، تو اس کی قسم۔
اب دن میں روشنی، رات میں اندھیرا، دن میں شور، رات میں سکون، دن میں کام، رات کو آرام، پتہ نہیں کیا کیا آپس میں ان کے تضاد اور مقابلے موجود ہیں ان دو اس کے۔ تو خدا کریم نے ایک طرف ایسے کہا ہے کہ جیسے جفت اور طاق کی قسم، اب جفت اور طاق کی قسم جب کھائی تھی تو اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ کل جہان کی قسم، کل عالم کی قسم، کائنات کی قسم، اس لیے کہ ہر چیز یا طاق ہے یا جفت ہے۔ اسی طرح واللیل والضحیٰ واللیل، یا ہمیشہ دن ہے یا ہمیشہ کیا ہے، رات ہے۔ جدھر بھی آپ جائیں یا تو وہاں روشنی ہوگی یا کیا ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ ہاں، تو اصلی رنگ بھی کتنے ہیں ہمارے پاس؟ دو ہی رنگ ہیں اصل میں، کیا ہے، سفید اور سیاہ۔ باقی رنگ کدھر سے پیدا ہوتے ہیں؟ ان دو کے ملنے سے۔ ہاں، باقی رنگ سارے ان دو کے ملنے سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اصل میں رنگ یہی دو ہی۔ تو خدا کریم ایک طرح کا خود اپنی قسم لیتا ہے، والضحیٰ یعنی سفیدی کی، روشنی کی، چمک کی، دمک کی، کرنوں کی قسم، لیل اندھیرے کی، سیاہی کی۔ پھر اس کو ضحیٰ کو اگر کہیں کہ یہ نور ہے، وہ اللہ نور السماوات والارض، جو موجود ہے وہ نور ہے، جو عدم ہے وہ سیاہی ہے۔ جیسے جس طرف آپ کوئی لائٹ لگاتے ہیں تو اس طرف روشنی ہوتی ہے، اور جدھر لائٹ نہیں ہوتی ادھر کیا ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ بس قسم بے تمام معنی بہت بھاری قسم کی قسم ہے، اور خدا کریم اپنی تمام مخلوق کی سمجھنے کی قسم اس انداز میں لے رہا ہے، روشنی کی قسم اور رات کی، جب وہ جم جائے اور صحیح اپنے فل سکون میں آ جائے۔ کیا قسم لے کر خدا کریم نے جو کہنی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی۔ بعض اوقات یہ جو عرب تھے نا، جب مقابلے کی بات ہو نا، دو طائفوں میں یا کچھوں میں لوگوں میں جب مقابلہ ہو تو پھر لوگوں کی جو ہے یوں سمجھیں کہ جیسے دو زنانیوں کا مقابلہ ہو تو پھر کچھ چھوڑتی ہیں وہ کسی کا، ایک دوسرے، ہاں، کچا چٹھا سارا میدان میں لے آتی، اور پھر آخر میں یہ بھی کہتے ہیں ابھی میرا منہ نہ کھلواؤ۔ ہاں، اتنے کہہ کر کچھ چھوڑ دی بھی نہیں، اس کے بعد آخری جملہ یہ بھی ہوتا ہے، ہاں، اور میرا منہ نہ کھلوا۔ تو جب مخالفت ہوتی ہے تو مخالفت میں جیسے وہ مثال دی ہے آپ کو کہ اس طرح ہوتا ہے، جب دو فرقوں میں یا دو طائفوں میں یا دو عقیدے والے لوگوں میں مخالفت ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہاتھ آتا ہے، جو زبان پہ آتا ہے، اس کو وہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، جو اتہام ہو سکے، جو بات ہو سکے، جو بھی بہانہ بن سکے کہ دوسرے کو نیچا دکھایا جائے، یہ عمومی وہ ہے، سوائے ان بندوں کے جو بہت ذہنی اور عقلی اور علمی لیول پر بہت بلند ہوتے ہیں اور تہذیب کے زاویے میں بہت اوپر ہوتے ہیں، وہ لوگ خام خواہ کی باتیں، فضول باتیں، بے تکی باتیں دوسروں کے بارے میں نہیں کرتے۔ لیکن عام طور پر ایک جو منہ میں آ جائے، جو بن سکے بہانہ، ہاں، وہ دوسرے کے، تاکہ ان کو کیا کیا جائے، ڈاؤن کیا جائے، ان کو نیچا دکھایا جائے۔ نبی کریم کے پاس وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو پھر وحی ایسے ہر کچھ ٹائم کے بعد آتی تھی، مسلسل آتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ
نبی پر تھوڑا سا وقفہ آ گیا وحی کے نزول میں. اب شاید اس میں درمیان میں کچھ باتیں اور بھی تھیں یا جو بھی تھا، خدا کریم نے نبی سے قرآن میں کہا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کہیں تو لا تقل انی فاعل ذلک غدا، اس قسم کی بات مت کرنا کہ میں کل یہ کروں گا، الا باذن اللہ، مگر اذن خدا سے. اگر آپ انشاءاللہ ساتھ کہتے ہیں تو خدا کو یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ آپ کریں، کہ کل میں کروں گا. آپ کسی سے بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا. لیکن آپ اگر کہتے ہیں نا کل میں کروں گا اور انشاءاللہ نہیں کہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کوئی شے ہیں، آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر. بھائی آپ بھی کچھ شے ہیں جو کسی سے وعدہ کر سکے. یعنی خدا انسان کو کہتا ہے کہ تم بھی کوئی شے ہو کہ تم وعدہ کر سکو کسی کے ساتھ. جب تک میں وہ کل نہ لے آؤں، کل تک تمہیں زندہ نہ رکھوں، کل تک تمہیں طاقت نہ دوں، کل تک تمہیں یہ ساری چیزیں تمہارے پاس نہ ہوں، تم کیا کر سکتے ہو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں چلیں کل آپ کو یہ دوں گا. جب آپ کہتے ہیں کل میں آپ کے پاس آؤں گا اور ساتھ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کوئی شے ہیں، آپ بھی کوئی اختیار رکھتے ہیں کہ کل تک آپ زندہ رہیں گے اور جائیں گے بھی صحیح. اور ہزاروں سلسلے ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان کل تک پہنچتا ہے. یہ ساری چیزیں خدا روک لے تو سارا سسٹم ادھر ہی ڈسمس ہو جاتا ہے. تو کچھ یہودی آئے اور انہوں نے سوالات کیے، نبی کریم کے سامنے حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ سوالات ظاہراً کیے حضرت موسیٰ کے زمانے کے بارے میں اور ان کی شریعت کے بارے میں، اور تفصیلات اس لیے کہ بھائی آیا ان کو پتہ ہے یا نہیں. اگر نبی ہوئے تو خدا کریم کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوگا، اور اگر نبی نہ ہوئے تو پتہ نہیں ہوگا ان معلومات کا جو کہ ان کو تو پتہ تھیں، کیونکہ وہ یہودی تھے، اپنے دین پر تھے، تو ان کو اپنے دین کے بارے میں یا اپنی تاریخ کے بارے میں معلومات تھیں. تو انہوں نے حضرت سے سوال کیے. حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اب جو یہ کہا تو ظاہراً جیسے بعض تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے انشاءاللہ ساتھ نہ کہا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ممکن تھی، تبھی خدا کریم نے دوسری صورت میں نبی کو منع کیا کہ لا تقل انی فاعل ذلک غدا، کبھی ایسا مت کہو کہ میں کل یہ کروں گا، الا باذن اللہ، اللہ کا اذن ساتھ شامل کرو. ہاں کہو کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا. تو کیا ہوا کہ وقفہ دے دی گیا تھوڑا سا. وہی آنی چاہیے تھی، نبی نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کو وہ معلومات جو آپ پوچھ رہے ہیں، جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب دوں گا. تو ان کو کہہ دیا، اور بعید نہیں ہے کہ وہ جو جیسے لکھا ہوا ہے نا کہ یہ اس وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں جو ابھی پڑھنے والے ہیں، کہ ساتھ انشاءاللہ نہ کہا تو تھوڑا سا وقفہ آ گیا. اب وقفہ آ گیا تو یقیناً پریشانی تو ہے، پریشانی تو بن جاتی ہے، باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پریشانی بن گئی کہ بھائی پوچھنے والوں نے باتیں پوچھی ہیں، نبی جواب دینے سے ابھی کیا ہے قاصر ہیں، جواب آ جو نہیں رہا ہے. اوپر سے جواب آتا تو نبی آگے پہنچاتے. اور دوسرا یہ ہے کہ باتیں شروع ہو گئی. جو بہانہ ڈھونڈنے والے ہیں ان کو تو بہانہ مل گیا کہ بس جی لائن کٹ گئی ہے. وہ جو رابطہ تھا اگر تھا تو کوئی نہیں، کدھر ہے بھائی کدھر ہے، کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے.
تو یہ بات حضرت کو پریشان کر رہی. اس پر یہ آیات اس طرح نازل ہوئی جس طرح اس کی ٹون یا اس کی وہ ردھم یا اس کا ڈھب بتا رہا ہے. ما ودعک ربک، اے نبی اللہ نے تیرے ساتھ وداع نہیں کر لیا. وداع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس اللہ حافظ. ہاں جی، آپ کو چھوڑا نہیں ہے نبی خدا نے، آپ کے رب نے. ربو کا کہہ کر یہ کہا ہے کہ وہ تیرا رب ہے، یعنی پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ربو کا، رب العالمین کو ربو کا نبی تک محدود رکھنا یہ حضرت کی شان کی دلیل ہے کہ حضرت ہے تو رب العالمین لیکن نسبت نبی کی طرف دے رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی ایک ہی عالمین ہے، خود ہی عالمین کے برابر ہے. جو رب العالمین ہے اس کو ربو کا جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کی شان اتنی ہے کہ وہ اس کی برابری کر سکتا ہے. ما ودعک ربک وما کلا، اور نہ ہی ناراضگی کی بات ہے. کلا پلٹنے کو کہتے ہیں، اپنی چیز واپس لینے کو کہتے ہیں. تو کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم نے رخ موڑ لیا ہو اور آپ کو چھوڑ دیا ہو، خداحافظی کر دی ہو کہ ٹھیک ہے، یا نبوت کے کام آپ سے لے لیے ہو. نہیں، ایسے نہیں. یہ جملہ کہہ کر گول گول نا. اب یہ ہے کہ یہ کس بارے میں ہے، نبی اور خدا کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیا سلسلہ ہے، کیوں حضرت کو یہ بات خدا نے کہی ہے. آیا وہی بات ہے جو ہم نے ابھی ذکر کر دیا یا کوئی اور حقیقت میں بات ہے. جملہ صرف اتنا ہی ہے کہ بھائی یہ جو، اور اس جملے سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ جن کے ذہن میں یہ بات جا رہی ہو، ممکن ہے کہ نبی کا رابطہ اوپر سے ختم ہو گیا ہے یا اب خدا نے چھوڑ دیا ہے دھیان نبی کا، تو وہ ان کے ذہن سے نکال دیا. بس یہ اس پراپوگنڈے کا توڑ ہے، اگر ایسا کوئی پراپوگنڈا اس وقت ہو رہا تھا. ما ودعک ربک وما کلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو بعد والی زندگی ہے اس زندگی سے تمہارے لیے بہتر ہے. اب بعد والی زندگی میں دو تصور ہیں. ایک تو یہی ہے کہ ہم یہ پوری زندگی اور اس کے بعد آخرت کی زندگی. دوسرا تصور یہ ہے کہ ابتدائی زندگی اور بعد والی زندگی، یعنی اسی زندگی کے دو حصے کر لیں، پہلا حصہ اور بعد والا حصہ. بعد والا حصہ آخرت اور پہلا حصہ کیا ہے، یہ جو ہے اولا. تو خدا کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر یہ جو آپ مشکل حالات گزار رہے ہیں تو یہ جو اولا یعنی ابھی کا دورانیہ ہے، اس سے جو بعد میں آنے والا ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. ظاہراً یہی مراد ہے، اس لیے کہ اس کے بعد حضرت کو دن بدن ان کے حالات کو کیا کیا گیا ہے، بہتر کیا گیا ہے، ان کو سنبھالا گیا ہے، ان کو شان و شوکت، ان کی دنیاوی شان و شوکت بھی ان کی بڑھا دی گئی، ان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کا اضافہ ہوا ہے، اور پھر ایک پوری سے ریاست کی صورت یا ایک بہت بڑے مجموعے کی صورت حضرت کے ساتھیوں کی اور حضرت کے جو تبلیغ کا سلسلہ اس کا ایک سلسلہ ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ، بے شک ہے آخرت، خیر اچھی ہے، بہتر ہے، لَکَ مِنَ الْأُولَىٰ اس پہلی زندگی سے، اور فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آخرت میں یا بعد میں. اب یہ سوفا کا مطلب بھی ہوتا ہے کچھ بعد، تھوڑے دیر بعد آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. اتنا کچھ دے گا کہ ترضا، آپ راضی ہوں گے. راضی ہونا انسان کا بہت اوکھا ہوتا ہے، بس اتنا کچھ دے گا کہ آدمی راضی ہو جائے. یہ بہت بالا درجہ ہے، بہت بلند درجہ ہے. تو اے اللہ، انسانوں کے لیے خدا کریم یہ بات کہہ کر اس بات کی دلیل دینا چاہتا ہے کہ آپ مت سمجھیں کہ ہمارا صرف وعدہ ہے، بس دلاسے کے لیے، تسلی کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے پہلے کر کے دکھایا ہے.
اب خدا کریم ایک دو مثالیں دے گا اس سے کہ ہم نے پہلے کر کے یہ کام دکھایا ہے، آگے کے لیے آپ کی گارنٹی ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی ہوگا کہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا علم یجد کا یتیمن، تو خود دیکھ اے نبی، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا؟ تم یتیم تھے، فآوا، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ فآوا یعنی اللہ نے، آوا، آوا یا اوی، یہ پناہ دینے کے معنی ہے۔ آوا یعنی پناہ دی۔ کس نے؟ اس کا فاعل اللہ ہے، اللہ نے پناہ دی۔ علم یجد کا یتیمن فا آوا، اللہ نے پناہ دی۔ آوا کا فاعل تو اللہ بنتا ہے، لیکن عمل میں جنہوں نے پناہ حضرت کو دی تھی، جن کے ذریعے نے خدا نے نبی کو پناہ دی تھی، وہ کون تھے؟ پہل جو ہے وہ حضرت عبد المطلب، ان کے دادا تھے، ان کے ہاں ان کو رکھا گیا، بلکہ ابتدا میں ہی پہلی پناہ جو تھی حضرت کی، وہ حضرت کے دادا تھے، اس لیے کہ باپ تو حضرت کے فوت ہو گئے تھے حضرت کی ولادت سے بھی پہلے، مدینہ میں فوت ہو گئے تھے، واپس آ رہے تھے سفر شام سے، کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کی رحلت ہو گئی اور ادھر ہی دفن ہو گئے، اور پھر ان کے دادا کے حوالے ان کی زندگی تھی، ابتدا سے ہی یتیم پیدا ہوئے۔ تو دادا نے سنبھالا 8 سال تک، 8 سال میں حضرت عبد المطلب کی رحلت ہو گئی، تو انہوں نے رحلت سے پہلے ہی سنبھال کے دے دیا ان کا سارا سلسلہ حضرت ابو طالب کو۔ ابو طالب جو ہے یہ عبداللہ کے دو طرفہ بھائی تھے، یعنی ان کے والد اور والدائیں کیا تھی؟ والدہ جو ہے وہ دونوں کی ایک تھیں، کیونکہ باقی جو بھائی تھے حضرت کے، حضرت ابو طالب کے، وہ دوسری ماؤں سے تھے، لیکن عبداللہ جو کہ نبی کے والد تھے اور ابو طالب ایک ماں سے تھے، تو قرب بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ ابو طالب وسائل کے لحاظ سے بھائیوں میں سب سے کمزور تھے، مالی لحاظ سے کمزور تھے، اتنے وسائل نہیں تھے، باقی بھائیوں کے وسائل بہتر تھے، لیکن دادا نے یہ بہتر جانا کہ ان کے حوالے کیا جائے، اور یہ جو فآوا خدا کریم نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں پناہ دی، اب خدا کی پناہ کون بن جاتا ہے؟ پہلے عبد المطلب اور پھر حضرت ابو طالب ہی خدا کی پناہ ہے، یعنی وہی پناہ جو خدا نے دینی ہے تو اس کا ذریعہ ابو طالب کو بنایا ہے۔ باقی یہ جو باتیں ہیں، یقیناً پہلے بھی یہ جو بات ابھی میں نے عرض کی ہے نا، کہ جب مخالفت ہوتی ہے نا تو پھر مخالفین ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، بنا کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، اور یہی کام تاریخ میں بے حساب ہوا ہے، اور یہ مسلمانوں میں بھی ہوا ہے، دوسروں میں بھی ہوا ہے، لیکن مسلمان تو کیونکہ اب چلتے آ رہے ہیں، ان کی تاریخ بھی اب زیادہ لمبی ہے دوسروں کی نسبت، کہ دوسروں کی تاریخ جو ہے وہ 5 سال تک وہ آپس میں تھے، اس کے بعد تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ شروع ہو گیا، پھر مسلمانوں نے جو ہو سکتا تھا آپس میں جب اختلاف کیا، تو جتنا جس سے ہو سکا ہے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تاریخ نے دین کا جو اصلی چہرہ ہے اس کو بالکل چھپا کے رکھ دیا ہے، اور اصلی چہرہ یا اصلی دین جو ہے وہ خود مہدی موعود جب آئیں گے تو وہ ظاہر کریں گے، وَإِلَّا دین کا جو اصلی چہرہ ہے وہ حقیقت اگر آپ کو بتاؤں تو وہ کسی بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، کسی فرقے کے پاس 100% دین کا اصلی رخ موجود نہیں ہے۔ نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ پھر ممکن ہے کہ بعض کو پھر کسی کے پاس بھی نہیں، تبدیل ہو گیا ہے۔
جن کے پاس حقیقت تھی ان کے پاس بھی اتنے چڑھاوے اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں کہ اصلی شکل دین کی ان کے پاس بھی نہیں رہ گئی ہے. اوپر اتنے اس میں بڑھاوے چڑھاوے خرابیاں اپنی طرف سے ڈال دی گئی ہیں کہ اب وہ شکل جو دین کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں موجود ہے، کسی کے پاس بھی نہیں موجود. اور چیلنج ہے، نہیں سر چیلنج والی بات فضول بات ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے کسی کے پاس. اور اب ادھر ہمارا نہ موضوع ہے، نہ ہی ہم نے ادھر ٹائم اس پہ ضائع کرنا ہے. تو کیا ہوا؟ پس فآوا یعنی خدا نے پناہ دی. اے نبی اس بات کی دلیل کہ ہم بعد میں بھی تیرے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے اور آپ کو بہت کچھ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. کہ پچھلا حالات دیکھ لیں، ہماری پچھلی کارکردگی دیکھ لو. تم یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور تمہیں ہم نے مہیر پایا، پھر ہم نے تمہیں ہدایت دی. یہاں یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ضلالت اور گمراہی، جو کہ اس کا معنی ظاہراً گمراہی کیا جاتا ہے اردو میں، گمراہی کا معنی اکثر لوگ بدراہی کرتے ہیں، جو کہ گمراہ صحیح معنی ہے، لیکن گمراہ کا جو اردو میں معنی کیا جاتا ہے وہ یعنی سمجھا جاتا ہے وہ غلط ہے. گمراہ ایسے کہ بندے کو کہتے ہیں جو غلط راستے پر، یہ سمجھا جاتا ہے. لیکن جو اصل لفظ کا معنی ہے گمراہ کا، یعنی جس کو پتہ نہ ہو، جس کا راستہ گم ہو گیا، یعنی محیر ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں اب کیا کرے، کدھر جائے. گمراہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ راستے کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس کو اپنا راستہ ڈھونڈنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. کس راستے کو؟ غلط راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ تو اصلی راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں اب کدھر جائے. یہ ہوتا ہے گمراہ. اصل معنی گمراہ کا یہ ہے. لیکن ہمارے ہاں جو عام طور پر اس کا معنی پہنچتا ہے، یا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں اور گمراہ ہو گیا. گمراہ ہو گیا کا کیا مطلب ہے بھائی غلط راستے پہ چلا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ گمراہ کا معنی یہ نہیں ہے، وہ غلط راستے پہ نہیں گیا. زال کا مطلب ہوتا ہے محیر، یعنی حیرت میں ہے، یعنی جس کو پتہ نہیں ہے. خب نبی کو واقعا نہیں پتہ تھا، صراط مستقیم کو نبی نے خود بنایا تھا، خود خدا کی طرف سے دینا تھا. جب دیا تو ان کو پتہ چلا. اگر خدا کریم صراط مستقیم کی رہنمائی نبی کی نہ فرمائے پھر کیا ہے؟ نبی کو کہاں سے پتہ چلے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ تو اگر خلق نہ کرتا تو نبی ہوتے ہی نہیں. پھر لوگوں کو یہ باتیں بڑی عجیب، اس لیے کہ انہوں نے یعنی ہم نے نبی یا دوسروں کے خدا کے سامنے ایک وہ شخصیت کا بت اپنا تراش لیتے ہیں، پھر ہم اس کو خدا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بات ہمارے اور نبی کے حوالے سے نہیں ہو رہی ہے. ہمارے اور نبی کا تو کوئی قیاس ہی نہیں ہے، وہ ہم سے بہت بالاتر ہے، ان کی شان ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن اگر آپ خدا اور نبی کو دیکھیں تو پھر ذرا دھیان کریں، وہ خدا کی مخلوق ہیں، خود کچھ بھی نہیں ہے. خدا اگر ان کو شان نہ دے تو ان کی کوئی شان نہیں. جو کچھ دیا ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے خدا کریم نے بار بار قرآن میں نبی کے حوالے سے یہ بات کی ہے. کہیں آپ نبی کے حوالے سے یا دوسرے انبیاء کے حوالے سے، جیسے کہ دوسرے یا ائمہ کے حوالے سے یا دوسری شخصیات کے حوالے سے، بعض لوگ حتیٰ عام شخصیات کے حوالے سے کہاں ان کو پہنچا دیتے کہ کوئی کسی کا بت نہ بنائے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اور اس بت کے تراشنے کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر انسان اس نیڑے والے بت کی ہی ساری کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ اصلی جو اصلی الہ ہے اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے. اس لیے خدا کریم نے بار بار یہ باتیں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کتنا سخت جملہ ہے.
اور جنہوں نے وہ گمراہ والا معنی اکثر جگہوں پہ کیا ہے نا، یہاں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا ہے ہر تفسیر والا ایک کوئی نہ کوئی بہانہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے بارے میں ہے، نبی کے بارے میں نہیں ہے، کہ لوگ نبی کے بارے میں گمراہ تھے۔ ہاں، خدا کریم کہہ رہا ہے کہ وواجدک ضالاً، تمہیں ہم نے پایا محیر اور جس کو پتہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ ایک دوسری آیت میں خدا کریم نے نبی کے بارے میں کہا ہے کہ ما تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو واضح ہے، اگر خدا کریم نبی کو عقل و شعور اور یہ سمجھ نہ دے تو پھر اس کو کیا پتہ ہوگا؟ ولل ایمان، آپ کو ایمان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو کہہ رہا ہوں۔ ہاں، آپ کو کیا پتہ مل کتاب ولل ایمان، نہ ایمان کا پتہ تھا نہ کتاب کا پتہ، ہم نے آپ کو دیا۔ یہ بار بار کہہ کر خدا کریم ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ مت وہ چیز بنا لیں کہ پھر خام خواہ آپ اسی چکر میں ہی رہیں اور خدا کو بھول جائیں۔ وواجدک ضالاً، پایا آپ کو ضال یعنی جس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، فہدا، پھر ہدایت دی اللہ نے ہدایت دی تو آپ کمال کے درجے پہ پہنچ گئے۔ وواجدک عائلاً، اور آپ کو وسائل سے تو ہی پایا، آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، خود ایک یتیم تھا، خود اپنے وسائل تھے نہیں، باپ فوت ہو گیا، اور پھر اتنے وسائل چھوڑ بھی نہیں گئے تھے کہ ان کے کوئی بہت بنتے، کچھ خاص وسائل نہیں تھے، مسائل مادی مسائل کافی ظاہر تھے۔ تو کیا کیا خدا کریم نے؟ فاغنا، پھر خدا کریم نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ کیا ہو گئے؟ غنی ہو گئے۔ پھر اتنا دیا کہ غنی ہو گئے، اور وہ کیسے دیا کہ ثروت حضرت خدیجہ جو ہے وہ ان کے پاس آ گئی، حضرت کے حوالے ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری ملکیت جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی تھی کہ جتنی بھی جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے۔ تو اب اس کے لیے کچھ یہ چیزیں جو ہے نا آپ اپنے زندگی میں دھیان کر لیں۔ ہم نے آپ کو یہ چیزیں دی ہیں تو آپ آگے اگر آپ نے پانا ہے نا، آگے وہ جو کہا ہے کہ فسوف یؤتیک ربک فترضی، اس کو پانے کے لیے خدا کریم لاہے عمل دے رہے نبی کو۔ یہ لاہے عمل آپ دوست بھی جانیں، یہ خدا وہی چیز ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَا ازیدنکم، اور وہ شکر کیا ہوتا ہے؟ وہ شکر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز خدا نے دی ہے اس کو صحیح استعمال کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر یتیم سے واسطہ آپ کا پڑے تو اس پر جبر مت کرنا، دھیان کرنا کہیں کسی یتیم پر زور نہ آ جائے آپ کی وجہ سے، اس پر پریشر نہ آ جائے، اس کی زندگی میں اوکھ نہ آ جائے آپ کی وجہ سے، قہر نہ کر لیں اس پر جبر نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اسے ہو جاتا ہے اکثر ایسے کہ یتیموں کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، مشکلات میں پڑ جاتی ہے، تو اس کے حصے دار مت بننا، کہ اس پر تھوڑا سا بھائی سختی ہو جائے، ایسا کام نہ کرنا۔ ہو جاتا ہے، چاہے ورث میں ہو، چاہے مثلا دو بندوں کو فیصلہ ہے، ایک آپ فرض کریں گے ایک یتیم کا چچا ہے، وہ یتیم کا مال تھوڑا بہت ادھر ادھر کرتا ہے، اور آپ پھر بھی اس کے ساتھ دوستی رکھے ہوئے ہیں، آپ کی دوستی کی وجہ سے اس یتیم پر کیا پڑے گا؟ خوب آپ اس کے جو اس کا مال کھا رہا ہے، جو بھی ہے، جو اس کے مال کو تھوڑا بہت ادھر ادھر کر رہا ہے، اگر آپ اس کا دوستی رکھے ہوئے ہیں اس بندے کے ساتھ، تو آپ اس یتیم پر کیا کر رہے ہیں؟ قہر کر رہے ہیں، آپ اس کو پریشر میں، خود بخود ہی آپ کا اس یتیم کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، لین دین نہیں ہے، بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کے پر یتیم پر جو کچھ نہ کوئی ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ دوستی رکھے ہوئے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور آپ کوئی شخصیت ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے اس کو طاقت ملے گی، اور اس کی طاقت اس یتیم پر کیا کرے گی؟ ظلم جو ہو رہا ہے اس کو تقویت دے گی، اور وہ بیچارہ مظلوم اور مقہور واقع ہوتا رہے گا۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، ایسا نہیں ہے کہ بائی ڈائریکٹ بندہ کوئی کسی یتیم کو کہے کہ یا اس کے سر پہ کوئی مکہ مار دے، مثلا یہ نہیں بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے طرز سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے اور دوستانہ رشتے رکھنے سے
کسی یتیم پر کوئی قہر نہ ہو جائے، بس بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور وہ جو سائل ہے، وَأَمَّا السَّائِل، یہ بڑا سوال اہم ہے، بعد میں اس پر کبھی وقت گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کہ جو سائل ہو اس کو بھی آپ تنہر یعنی جھٹکے نہیں، فرض کریں کوئی سوال کرنے والا آتا ہے تو آپ اس کو مناسب، آپ کے پاس ہے کچھ دینے کو تو دے دیں، نہیں ہے تو مناسب انداز میں اس سے معذرت کر لے، کوئی اچھی بات اس کو کہہ دے، کوئی رہنمائی کر دے، کوئی بہتر اس کو بات سمجھا دیں، جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے، پانی پلا دیں، کوئی ایسے دوسرا اس کو راستہ دکھا دیں، یا اگر اس نے کسی جگہ جانا ہے تو پہنچا دیں، یا کسی اور کی طرف رہنمائی کر دیں، یا جو بھی ہے کوئی اچھی بات کر دیں، لیکن اس کو کیا نہ دیں، جھڑکی نہ دیں، اس کو ایسے نہ سخت الفاظ کہیں۔ اور آخری بات نبی کو اس چیز کو پانے کے لیے فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا کیا کرو، حدث، ان کو سامنے لے آؤ، ان کا ذکر کرو، ان کو لوگوں کو بتاؤ اللہ نے دیا ہے۔ البتہ یہ بتانا آپ کا یہ نہ ہو کہ دوسروں پر چڑھائی کرنے کے لیے آپ بار بار ان کو کہیں کہ ہاں او میری گڈی ویکھیا اللہ دیتی ہے، ہاں اے میں ہن کل کڈائی ہے نویں اللہ دیتی ہے۔ یہ طریقہ نہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے آپ ذکر کر رہے ہیں نعمتوں کا۔ ہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر دو صورتوں میں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو پتہ چلے اس کے پاس ہے، اللہ نے اسے دیا ہوا گڈی ہے تو اس میں دوسروں کو بٹھا کے ادھر ادھر لے جائیں، ہاں یہ ذکر نعمت ہے، دوسروں کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے دی ہوئی گاڑی کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب دوسروں کو آپ بٹھا رہے ہیں یا دوسرے ادھر ادھر وہ سلسلے ہو رہے ہیں یا کھانا ہے آپ کے پاس تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر اور چیز جو بھی مناسب جو چیزیں نعمتیں ہیں جو جس طرح ہو سکتی ہیں کہ انسان کیا کرے، اس کا اظہار ہو، اس کو پاکیزہ راستے پہ، اس کو نیک راستے پہ، اس کو اچھے طرح استعمال کریں، اچھے اس میں استعمال کریں، یہی آپ کا جو ہے نا نعمت خدا کا ذکر ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ بس بیٹھ جائیں ادھر جو ہے نا اپنے گھر کے سامنے کرسی لگا کر کہ دیکھیں بھائی یہ گھر دیکھیں اللہ نے دیا ہے جی، یہ مراد نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے دوسروں کو کیا پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں کہ بھائی اچھا اس طرح، تو یہ ویسے ہوتا ہے۔ پس حدث بے نعمت رب کا اس کا معنی ہے جب نعمت اور خدا کی طرف خدا نے یہ کیا کہا ہے، تیری نہیں ہے نعمت، ساتھ ہی کہہ دیا کہ دھیان کرنا نعمت تیری نہیں ہے، نعمت ربک جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، تو اس کی تحدیث کر، اس کو بیان کر، اس کو سامنے لیا اور نعمت رب قرار دے کر ہی سامنے رکھا کر۔ انشاءاللہ اگلی صورت اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔